बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है और NA 128 पर लाहौर हाई कोर्ट ने शाम के बाद ये फ़ैसला सुनाया है और NA 128 पर जो फ़ाइनल रिज़ल्ट है, फ़ाइनल नताइज वो जारी करने से रोक दिया गया है और 7 अदालत की जानिब से दोबारा गिनती का भी हुक्म जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की मौजूदगी में। ये वो पहला फ़ैसला है जिसके बाद अब रिवर्स गेम शुरू हो रही है और दर्जनों ऐसे हलके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन पर दावा करती है कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, उसमें वो जीत चुके हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूँ, 2 मिसालें देता हूँ, एक इस्लामाबाद से और एक मुल्तान से, और फिर हम आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पे। तैमूर मलिक, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वो शाह महमूद कुरैशी के वकील थे साइफर मुकदमे में। वो इंतखाबात जीते हैं और उनके जो वोट हैं वो 67,033 हैं और इसी तरीके से जो उनके मुकाबले में इंतखाबात जीतने वाले हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके हैं 67,300 समथिंग। तो वो कोई 200 समथिंग वोटों की मार्जिन से जीते हैं। अब बैरिस्टर तैमूर मलिक ने मीडिया के सामने तमाम जो फॉर्म 45 हैं वो पूरी कौम के सामने रखे हैं। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब कहते हैं कि इस फॉर्म 45 जो ड्यूली साइंड हैं बाय दी रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान, उसके मुताबिक 7,000 की लीड से मैं जीत चुका हूँ। जब वो 7,000 की लीड से फॉर्म 45 जो उसी जो इलेक्शन के प्रिजाइडिंग अफसरान का है वो कहते हैं कि वो जीत चुके हैं, तो फिर मुझे 200 समथिंग वोटों से हरा देना ये कहाँ से आ गया। उन्होंने आज ही रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी है और उनकी जानिब से आज ही वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और उनका हर सूरत ये मुतालबा है कि उनको जो रिज़ल्ट है वो दुरुस्त तरीके से दिया जाए और फॉर्म 45 के मुताबिक दिया जाए। तो जब इतने कम मार्जिन से आप किसी को हरा दें तो वो अल्टीमेट, इससे ज़्यादा तो आपने हज़ारों वोट तो आपने मुस्तरद किए हैं, तो वो दोबारा गिनती में ये सारा मामला रिवर्स हो जाएगा और फॉर्म 45 इतना बड़ा हथियार है कि जिसकी बुनियाद पर यह सारा हो जाएगा। दूसरी जानिब NA 47 से आज़ाद उम्मीदवार आमिर मुग़ल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, वो कहते हैं कि 342 टोटल पोलिंग स्टेशन थे, उसमें से 339 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं, जिनके मुताबिक मेरे 82,000 और मध्य मुकाबल के 40,000 के करीब वोट हैं। अब रिटर्निंग अफसर ने मेरे 40,000 और मध्य मुकाबल के 82,000 करके नतीजे का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ा डाका है। मैंने फॉर्म 45 के मुताबिक मीडिया की मौजूदगी में दोबारा गिनती की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को दे दी है। PTI की इस्लामाबाद NA 47 से आज़ाद उम्मीदवार आमिर मुग़ल ने बाकायदा तौर पर रिटर्न अप्लीकेशन दे दी है। शुएब शाहीन पहले दरख्वास्त दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन में और ये मामलात भी कल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएंगे, चूँकि कानून ये कहता है कि आप पहले रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दें और फिर उसके बाद आगे जो ट्राइब्यूनल की तरफ मामला जाएगा। तो ये सूरत हाल है। अब इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है वो बहुत अहम है। पार्टी पोजीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 200 नशिस्तों के नताइज मौसूल हो चुके हैं। उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 87 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। मुस्लिम लीग नून 59 नशिस्तों पर जीत चुकी है। पीपल्स पार्टी के पास 44 हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास 2 हैं और MQM के पास 6 नशिस्तें हैं। इस तरीके से अभी कौमी असम्बली की 65 नशिस्तों के नताइज आना बाकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 100 से ज़ायद नशिस्तें हासिल कर लेगा। इससे जो दर्जनों नशिस्तें अभी रिवर्स होनी है फॉर्म 45 की बुनियाद पर, जैसे रेहाना डार की उनको हराया गया है, जिस तरीके से गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसरा इलाई को हराया गया है, अयाज़ मीर को हराया गया है चकवाल से, और इसी तरीके से रावलपिंडी डिवीज़न जो पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी वहाँ हराया गया है, मेजर ताहिर को हराया गया है अटक से। तो ये सारी रिवर्स होंगी फॉर्म 45 की बुनियाद पर, जो कि बड़ा क्लियर कट है। इलेक्शन एक्ट भी उसके हवाले से बड़ा क्लियर है और आज जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है ये इब्तदा हो गई सारे सिलसिला में। जहाँ पर ये ख़बरें हैं वहीं पर जो अफसोसनाक ख़बर है, अच्छा एक और बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली में भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सबसे आगे हैं। इस वक्त तक 140 के करीब आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं पंजाब असम्बली से और इस तरीके से भारी मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरे नंबर पर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसमें भी जब रिवर्स होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत से अपनी जो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएगी पंजाब में भी। तो ये सारा जो सिलसिला है, जितनी बड़ी जो रद्दोबदल किया गया है, जिस तरीके से मामलात को देखा गया है, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बड़ा सरप्राइज़ दिया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं
کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو نواز شریف کی تقریر جاری ہے۔ اچھا، اب اس کو وکٹری سپیچ کا نام دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم انتخابات جیت چکے ہیں اور ہم سنگل پارٹی ہیں جو پورے پاکستان سے جیت چکے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف ہیں ان کی تقریر کے وقت پاکستان تحریک انصاف 87 نشستیں لے چکی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس 59 ہے۔ تو کون سی وکٹری سپیچ اور کس طریقے سے؟ دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں عمران خان، چونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی پریس کانفرنس یا کوئی اللہ عمل کا اعلان نہیں کیا گیا، تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے بیرسٹر گوہر علی خان اور باقی، وہ رابطے میں ہیں عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان بہت جلد ان کو گائیڈ لائن دیں گے اور اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف فی الحال یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور کس طریقے سے معاملات کو، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی ڈائریکشن پر پاکستان تحریک انصاف اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کرے گی۔ اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 59-60 سیٹوں پر کسی جماعت نے جشن منایا ہو، اور یہ 60 سیٹوں پر یہ جو جشن ہے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور اب نواز شریف مل بیٹھ کر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ مل بیٹھ کر میکسیمم یہی ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کوئی حکومت بنائیں گے اور وہ کس طریقے سے چلے گی۔ اچھا، شانگلہ سے انتہائی تشویشناک اور خوفناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے احتجاج پر جو فائرنگ کی گئی ہے، جس میں خبر یہ ہے کہ 4 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان شہید ہو چکے ہیں اور 10 زخمی ہو چکے ہیں۔ اور یہ قومی اسمبلی کی نشست ہے NA-11، وہاں مسلم لیگ نون کے امیر مقام کے ہاتھوں آزاد امیدوار سید فرین کو شکست دی گئی تھی، اور یہ بھی کل تک امیر مقام بری طرح ہار رہے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو جتوا دیا گیا، جس پر پھر مظاہرین نے پرامن دھرنا دے کے بیٹھے تھے۔ اور پھر جو الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے اسسٹنٹ جو ریٹرننگ افسر ہیں ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا، اور اس کے بعد پھر پولیس اور مظاہرین میں تصادم ہوا، جس سے لاٹھی چارج کیا گیا اور ہوائی فائرنگ ہوئی، اور اس میں پھر 4 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ شانگلہ میں انتخابی نتائج پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کے خلاف احتجاج کرنے والے 4 پاکستانی پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے، اور چونکہ یہ ساری فوٹیج بھی سامنے آ رہی ہے، خدا کے لیے پاکستان کے حال پہ رحم کیا جائے۔ آج تک جو جمہوریت ہے اور آئین پاکستان ہے اس کے مطابق ریاست پاکستان کو چلنے دیا جائے، اور اگر کوئی پرامن احتجاج کرتا ہے، جب آئین پاکستان پرامن احتجاج کی بات کرتا ہے تو ان کو احتجاج کرنے دیں، اور ان کا جو لیگل ایک وہ ساتھ پرامن احتجاج بھی کریں گے کیونکہ ان کا بنیادی انسانی حق ہے، اور دوسری جانب وہ عدالتوں سے بھی رجوع کریں گے۔ اب اگر عدالتیں، اب جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، تو یہ عدالتوں کو دیکھنے دیں کہ عدالتیں کیا فارم 45 کو منظور کرتی ہیں یا فارم 47 کو کرتی ہیں، یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا کردار ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے کامیاب امیدوار ان کا ضمیر کوئی خرید نہیں سکے گا، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کے دن تک ہماری جماعت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رؤوف حسن جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے، لیکن PTI کے ووٹر نے اس کا مقابلہ کیا اور ووٹ کاسٹ کیا۔ رؤوف حسن نے کہا کہ انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پردے کے پیچھے الیکشن انجینئرنگ ہوئی، الیکشن کمیشن کا سسٹم اچانک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن پنجاب میں اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف آگے ہے اور خیبر پختونخوا میں 40 نشستیں جیت چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کامیاب امیدواروں کا ضمیر خریدنا مشکل ہوگا، خواہش ہے جس پارٹی کو مینڈیٹ ملا اسے حکومت بنانے دیں، ہمارے پاس مخصوص نشستوں سے متعلق قانونی حق موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پارٹی موجود ہے، نام کا اعلان ابھی نہیں کر سکتا، آئندہ 10 سے 12 دن میں انٹر پارٹی انتخابات بھی کروا دیں گے۔ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں ترجمان PTI نے کہا کہ 9 مئی پر ہمارا مطالبہ ہے آزاد عدالتی تحقیقات کا ہے، جو پورا نہیں ہوا جو تحقیقات کر کے سامنے لایا جائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو NA-128 سے امیدوار ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی ریٹرننگ افسر کے خلاف، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مجھے بیٹھنے نہیں دیا گیا اور گنتی کا جو پروسیس ہے اس میں مجھے شامل نہیں کیا گیا۔ اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسر کو طلب کیا، ریٹرننگ افسر پیش نہ ہوئے، الیکشن کمیشن حکام نے بیان دے دیا کہ جی ریٹرننگ افسر نتائج جاری کرنے کے بعد سے غائب ہے۔
اس پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جب لاہور ہائی کورٹ فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھی تھی تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ساتھ ہی ایک نئی درخواست دائر کر دی جس میں نتائج کو چیلنج کیا گیا اور نتائج روکنے کی اپلیکیشن دائر کی گئی کہ جو فائنل نتائج ہیں الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ وہ جاری نہ کرے جب تک ہماری یہ درخواست پینڈنگ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا اور انٹرم ریلیف کے طور پر 2 بڑے ریلیف دیے ہیں، جو ابتدا ہے پاکستان تحریک انصاف کی درجنوں سیٹوں کی ریورس ہونے کی اور واپس آنے کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے حکم دیا ہے کہ NA 128 پہ الیکشن کمیشن کو جو فائنل نتائج ہیں وہ جاری کرنے سے روک دیا ہے، جو انتخابی نتائج ہیں وہ جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ پہلا ریلیف یہ ہے کہ اون چودھری کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا اور عدالت نے اس کو روک دیا ہے، نتائج کو روک دیا ہے۔ دوسری جانب جو ابو ذر سلمان خان نیازی ہیں جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عدالت ہے انہوں نے ری کاؤنٹنگ کا دوبارہ گنتی کا بھی حکم جاری کر دیا ہے اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ امیدواران اور ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کی موجودگی میں دوبارہ گنتی کی جائے۔ ریٹرننگ افسر کو دوبارہ گنتی کا بھی حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور جو عدالت کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا، یہ محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ تیسرا، عدالت نے 12 فروری کے لیے الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیا، اس میں جو CCPO بھی تھے، باقی SP بھی تھے اور باقی جو فریقین تھے ان کو 12 فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے اور ساتھ انتخابی نتائج کو روک دیا ہے اور ساتھ دوبارہ گنتی کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے پاس فارم 45 ہیں، وہ فارم 45 کو میچ کریں گے اور اس کے مطابق فارم 47 جاری ہوگا۔ اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ 1 لاکھ کی لیڈ سے سلمان اکرم راجہ صاحب جیت چکے تھے، جس کو بعد میں جو ہرایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے اور اب لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ باقی بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں ان کی درخواستوں میں ان کو ریلیف دے گا اور امید کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔